شاید جناب جبریل کہندے ہون گے یا رسول اللہ سارے نبی موجود نے، سارے رسول موجود نے، بڑے علم والے، بڑے فضل والے، بڑے تقوی والے، یوسف جیسے حسن دے شہنشاہ جنہاں نو اللہ نے پوری کائنات دے حسن وچوں ادھا حسن عطا کیتا سی، ایسے حسن دے شہزادے بھی موجود نے، لیکن سونیا تہاڈی شان سب سے اولا اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ سفر معراج، فلسفہ معراج، یہ وہ عظیم معجزہ تھا امام الانبیاء کا، بلکہ علماء نے اسے ام المعجزات لکھا ہے۔ ایک رات کے تھوڑے سے لمحے کے اندر بستر گرم، پانی چل رہا ہے، اس لمحے کے اندر بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ انسانی عقل، انسانی خرد، انسانی سوچ سے مالا تر ہم نے محبوب کو وہ جلوے دکھا دیے جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر استراحت پر آرام فرما ہے، جناب جبرائیل نوری ہونٹ لے کر آئے، حضور کے قدمین پر رکھے۔ جب قدمین مصطفیٰ پر وہ ہونٹوں کی جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان اقدس کھلی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دیکھا تو سامنے جبریل تھا۔ جی جبرائیل، اور میں دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، دور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ اپنا جانا بھی بڑا کمال کا ہے، لیکن ان کا بلانا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیے، آپ کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے، آپ اٹھیے اور آپ کا جو ہے وہ سفر شروع کرنے کے لیے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کھل گئی ہے، سب کچھ سجا دیا گیا ہے۔ اچھا، جنت تو پہلے ہی بڑی سونی ہے، جنت پہلے ہی بڑی سونی ہے، لیکن فرمایا محبوب آپ کی وجہ سے اب اور اس کو سجا دیا گیا ہے۔ اب جو سونی جب بعد میں سجی ہوگی کیا عالم ہوگا، لیکن یاد رکھیے یہ جنت بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اور اب ذرا تصور کرنا، ساری توجہ میری طرف، اور عشق اور محبت کی ساری ڈوریں جو ہے وہ ذرا مدینے میں ملائیے، اور پھر تصور میں اس بات کو سنیے، کیونکہ یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں، اگر عقل میں تولیں گے تو شاید عقل کہہ جائے۔ اور اقبال نے کہا نا کہ یہ جو ہے وہ عشق ہے، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اگر عقل کے پیچھے لگیں گے عقل پتہ نہیں کہاں تک لے جائے گی۔ سب سے پہلا جو کام تھا معراج کی رات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو شق فرمایا گیا۔ یاد رکھیں جب گفتگو کریں یا بات کو بولیں تو یہ نہ کہنا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چیرا گیا، نہ 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 نہ، ادب جو ہے وہ ہر لمحے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کیا فرمایا کہ سینہ اقدس کو شق کیا گیا، جو ہے وہ اس دائیں سائڈ کو بائیں سے جدا کیا گیا۔ اب کیا ہوا، دائیں سائڈ بائیں سے جدا، درمیان سے ہلکا سا شق کرنے کے بعد دل مصطفیٰ کو نکالا گیا۔ میرے محبوب فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کیا دیکھا، فرمایا میرا دل نکالا گیا، پھر نکال کر کے جو ہے وہ سونے کا تشت تھا، سونے کی پرات، سونے کا تھال تھا جس کے اندر دل مصطفیٰ کو رکھا گیا۔ دو روایتیں، ایک روایت کہ آب زمزم شریف سے، دوسری روایت جنت کا پانی تھا۔ دونوں روایتوں کو ملائیں، یا آب زمزم یا جنت کا پانی، بہرحال ان دونوں پانیوں میں سے کسی ایک پانی سے دل مصطفیٰ کو دھویا گیا۔ یاد رکھنا یہ دھونا ناپاکی کے لیے نہیں تھا کہ دل جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعوذ باللہ کہ دل جو ہے وہ ناپاک تھا اس لیے دھویا گیا، نہ، بلکہ سنیے ذرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی اگر وضو ہو اور وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر امتی دوسری بار وضو کرے تو اسے ثواب ملتا ہے، تو بتائیں جب دل مصطفیٰ کو دھویا گیا ہوگا جو نور علی نور تھا، تو سانے قدر یہ ناپاکی کا جو ہے وہ غسل نہیں تھا، بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو دکھانے کے لیے دل مصطفیٰ کو اور زیادہ منور کرنا تھا۔ اچھا ایک اور بات سنیے ذرا، ہم جناب والا سنتے اچانک ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے، تعلق دار، محلے دار، رشتہ دار، بیلی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی سے عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے سائے سلامت رکھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بنائی ہوئی کائنات کا ایک اصول ہے
ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہمیں خبریں ملتی ہیں، اچانک کوئی دوست ہوتا ہے، فون آتا ہے، یار وہ فلان دوست تھا، ہاں تھا بالکل، ہے بھی صحیح، پر میں نہیں، وہ فوت ہو گیا، یار کیا ہوا؟ وہ یار اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ وجہ کیا بنی؟ یار دل نے گھٹن محسوس کی، دل نے، میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں گے، دل نے گھٹن محسوس کی، 2 اسٹڈ پہلے ڈالے ہوئے تھے، دل کے بال کام نہیں کر رہے تھے، اچانک جو ہے وہ گھٹن محسوس ہوئی، دل کام کرنا چھوڑ گیا، بندہ چلا گیا۔ پتہ چلا اگر دل کے بال کام کرنا چھوڑ جائیں، اگر سٹڈ ڈلے ہوں، اگر گھٹن محسوس ہو، بندہ دنیا سے جا سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء کے دل مبارک کا حال دیکھیے، سینہ شک ہوتا ہے، دل اٹھایا جاتا ہے، رگیں جدا ہوتی ہیں، دل مبارک کو دھویا جاتا ہے، لیکن دل مصطفیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا، دنیا والوں سمجھ لینا، دل مصطفیٰ، دل مصطفیٰ، دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جو ہے وہ گھٹن کا، اس جو ہے وہ آنتوں کا، اس سے جدا ہونا، یہ میرے محبوب کا جسم دل کا محتاج نہیں، اگر دل ہے تب بھی حضور زندہ، دل اٹھا لیا تب بھی حضور زندہ۔ مت کوئی یہ خیال کرے کہ دل مبارک نکال لیا ہماری جیسی حالت ہوئی، نا 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 نا، حضور اس کے محتاج ہی نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب فرماتے میرا دل دھویا جا رہا ہے، میں نگاہ نبوت سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ یہاں وہ باتیں ہی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ اب جناب والا اگلی بات سماعت فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جانور لایا گیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دل کو نورانی، منور، معطر بانی فرمائیے اور تشریف لے آئیے، آپ کے لیے سواری تیار ہے۔ سواری کون سی ہے؟ تصور ہے ذرا، توجہ بھی ہے، براق، عربی زبان میں برق بجلی کو کہتے ہیں، براق یعنی بجلی کا گھر، بجلی کا ہیڈ پاور، کیوں؟ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہیں اس کا قدم جاتا ہے۔ اب سر تھوڑا سا تصور کی دنیا میں آئے ذرا، میں اس کی کنڈیشن آپ کو بیان کروں کہ یہ جانور کس طرح کا تھا۔ سفید رنگ تھا اس کا، سفید رنگ کا جانور، اس کا منہ جو تھا نا وہ انسانی شکل کا تھا، چہرہ انسانی شکل کا، اچھا گدے سے تھوڑا اونچا، خچر سے چھوٹا، درمیانی کنڈیشن تھی اس کی، سینہ اس کا شیر کی مانند تھا، سینہ اس کا شیر کی مانند تھا، اس کی جو ٹانگیں تھی نا وہ گائے کی مانند تھی۔ معارج النبوت کے اندر صاحب معارج النبوت نے بڑی کمال بات کی ہے، اور میں کہ سینہ شیر کی مانند، ٹانگیں گائے کی مانند، اسی طرح اس کے اوپر جو زین رکھی تھی وہ زین جنتی زین تھی۔ اچھا اس کی جو دم تھی جس طرح اونٹ کی دم ہوتی ہے اس طرح کی دم تھی، اس کے جو پاؤں تھے اور جسم کے اوپر جو بال تھے مرجان اور یاقوت کے خوبصورت جو ہے وہ لگے بال، اور پھر اب ذرا تصور کرنا جناب جبریل اس کو لے کر کیسے آئے ہیں۔ مجھے پھر تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، جناب جبریل کو حکم ہوا جی میرے مولا جا جنت میں، اور نورانی براق لے گیا، چلے گئے، دیکھا 40,000 براق جنت کے اندر جشن منا رہے ہیں۔ جنت کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خبر پہنچ گئی سی کہ جنت والے خوشیاں مناؤ، تو آج حضور نے جس سواری تے سوار ہونا ہے وہ دا نام ہے براق، اور جنت میں ساری جو ہے وہ وہاں پر جانور موجود تھے، لیکن براق 40,000 براق کے سارے پہ خوشیاں منو دے، تے آپ چکر لان لگے من 40,000 براق کے تے کینوں پھڑیے۔ جناب جبریل چلتے چلتے ویکھیا نہ تے اچانک نظر پئی ایک ماڑا جیاں براق کے تے اکھاں وچوں آنسو، اکھاں وچوں جناب جبریل ان سے ماوے گفتگو ہوئے، ان سے جو بات کی اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو پھر پڑھیں۔ جناب جبرائیل نوریاں دے سردار اس رون والے براق دے کول گئے، جا کے پوچھتے نے اے رون والے روندا کیوں ہے؟ اے عرض کردے نے نوریاں دے سردار، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت کرن والے، اے جناب جبریل علیہ السلام میں سنیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج معراج تے تشریف لے کے آ رہے نے، جنت دی سیر کرن گے، تے میں سنیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براق دی سواری کرنی ہے، لیکن جبریل میں ویکھیا میرے کول بڑے تگڑے تگڑے براق نے، بڑے جناب والا موٹے تازے، جناب والا طاقت دے اندر، پاور دے اندر، میری جان بھی نیوی ہے، میرا جسم بھی چھوٹا ہے، میں کس طرح حضور دی سواری واسطے انتخاب کیتا جاواں گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری دے قابل میں کیویں ہوواں گا؟ جناب جبریل نے جدوں سارا منظرنامہ
ویکھیا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی عرض کردے نے اے بار الہ اس طرح سارے خوش پہ خوشیاں پہ مناؤندے نے سارے جناب والا جشن پہ مناؤندے نے ایک رون والا دل مصطفیٰ دا غم لے کے بیٹھا ہے ارے واللہ ہاں وہ سن لیں گے امداد کو پہنچیں گے اتنا تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے رب فرماتا ہے جبریل جی میرے مولا فرمایا جا اسی براق کو لے جا اب یہ براق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا براق یعنی بجلی دا گھر ہیڈ پاور اب یہ خوبصورت جو ہے وہ جانور جب لایا گیا حضور دے عشق اور محبت دے اندر تڑپن والا جب حضور دی بارگاہ بھی آیا نا اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف دے اندر فرماندے نے جب حضور دے قریب لایا گیا تو اے جناب والا مچل گیا اب میں نے کنڈیشن آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ سینہ شیر کی طرح جو ہے وہ سر انسان کی طرح جو ہے وہ گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا گائے کی طرح اس کے پاؤں دم جو ہے وہ اونٹ کی طرح یہ خوبصورت جانور جب حضور دی بارگاہ لایا گیا تے مچلن لگا تے اسی طرح اپنی زبانی کہندے وجد دے اندر آ گیا تے جبریل نے ہلکی جہی آواز لگا فرمایا براق غور کر تو حضور دی بارگاہ وچ کھڑا ہے اور میں جب براق کو یہ آواز دی تو براق حضور علیہ السلام کا نام سننے کے بعد اس قدر جو ہے وہ متاثر ہوا کہ اس کے جو ہے وہ پسینے چھوٹ گئے اب ذرا اٹھائیے علامہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب اسے پسینہ آیا جو پسینے کا قطرہ زمین پہ گرا اس سے موتیے کا پھول اگایا جس کے سواری کے پسینے کا حال یہ ہے موتیا اگائے بتائیے اس سوار کے پسینے کا حال کیا ہوگا امام الانبیاء بیٹھے اب جب بیٹھنے لگے تو اس سواری جو ہے وہ مچلی تو میرے محبوب نے پوچھا ہے اس براق یہ مچلا کیوں ہے عرض کرتا ہے سونیا مدینے دیا تاجدارا ہون تے میرے تے سواری کرن لگے ہو لیکن میں مچلا اس واسطے ہاں تے کدی ایک وعدہ ہور بھی کر دیو میرے محبوب فرماتے ہیں کیا علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماندے نے حضور علیہ السلام نے پوچھا تے براق نے جواب دیتا سونیا میں چاہنا قیامت والے دن بھی میرے تے سواری فرماؤ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عرض کر دیں یا رسول اللہ پھر ایک اور کرم نوازی کر دیو نا تاکہ میرے دل تسلی دے اندر آ جائے فرمایا اور کیا چاہتا ہے فرمایا سونا اپنے دست اقدس میرے اوپر رکھو نا تاکہ کوئی نشان لگ جائے قیامت دے دن جدو سارے براق آن نا تے پھر تسی میرا انتخاب ہی کرو ارے حضور کہہ سکتے تھے کہ براق نہیں میں تو جانتا ہوں لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکھنا تصور اس براق دے دل دی تسلی واسطے آپ نے جدو ید اللہ والا ہاتھ رکھے آنا اعلیٰ حضرت فرماتے 40 ہاتھ وہ براق جو ہے وہ اوپر چلا گیا اب جو ہے وہ اتنا اس کا قد اس کا جسم بڑھ گیا وہ جو ہے وہ کمزوری تھی اس کی جو علالت تھی وہ جو رو رو کے بے حال ہو چکا تھا حضور علیہ السلام دے ہاتھ لگن دی دیر ساری طاقت عطا فرما دی تھی حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے ہاتھ لگایا نشانی لگ گئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے لیکن یاد رکھنا جب سوار ہوئے تو پھر دل مصطفیٰ پر ہلکی سی پریشانی آئی میرے محبوب کی بارگاہ میں جناب جبریل عرض کرتے ہیں جبرائیل یہ کیا ہے عرض کرتے ہیں سونیا جبریل میں نے اپنی امت یاد پہ ہو گئی ابھی تک امت کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ درود کدوں پڑھنا ہے کنا پڑھنا ہے کس ویلے پڑھنا ہے ابھی تک فتویٰ اس بات کا نہیں جو ہے وہ مل رہا اور جو ہے وہ سوال پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں صبح پڑھیے شام پڑھیے زور پڑھیے عصر پڑھیے مغرب پڑھیے کیا حضور جانتے ہیں یا نہیں کیا ثواب ملے گا یا نہیں میرے محبوب اتنے بڑے سفر پر جانے سے پہلے امت کو یاد فرما رہے ہیں آپ ذرا سنیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اب سواری کی رفتار میں نے آپ کو بتائی جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا ہوں جناب والا ساڈا کوئی دوست بیلی رشتہ دار اسی کے تھرو آ رہی ہوئے تے بعد بھی دوسرے تیسرے دن سانو ملے تے کبھی یارو فلاں دن تو تو میں کو ویکھیا تے مینوں موٹر سائیکل تے بائک تے چک کے نہیں لے کے آیا یار ایڈی کیڑی گل ہے کوئی غلطی ناراضگی ہو گئی ہے تے آپاں پوچھاں گے یار خیر ہے کی ہوئے کہندے کان یار فلاں اڈے تے میں کھڑا سا تو مینوں ویکھیا ہی تے ویکھ کے جب نکل گئی ہیں تے بندہ کہے گا یار نہیں میں نہیں ویکھیا وہ کہے گا کیوں تے نہیں ویکھیا کہندے نہیں یار میری سپیڈ زیادہ سی دوسرا پھر ٹریفک دے معاملات نے اگے کوئی رکشہ گڈی کوئی آٹو جناب والا آ جائے تے بندہ وج ہی نہ جائے اس واسطے میری ساری توجہ روڈ تے سی میں ویکھیا نہیں ہن میں سوال کرنا چاہنا اور دسنا چاہنا ہاں جے بندہ
چھوٹی جی سواری تے بیٹھ جائے، زمین تو ہلکا جی اوپر ہو جائے تے رفتار تھوڑی جی زیادہ ہو جائے، بندہ جناب والا اپنے پڑوسی رشتہ دار بیلی قریبی نو پہچان نہیں سکدا، ویکھ کے جناب والا انہوں ویکھن تو بعد بھی پہچان نہیں سکدا۔ لیکن آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا حال دیکھیے، آپ جناب والا براق اتنا تیز ہے کہ جہاں اس کی نظر جا رہی ہے وہیں قدم جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس سفر کے دوران ہم ایک سرخ ٹیلے سے گزرے، ایک سرخ ٹبا سی ریت دا، اور میں اتھو گزرے۔ پھر فرمایا مررتو میں موسیٰ فیضا ہوا قائم یصلی فی قبری، فرمایا کہ میں سرخ ٹبے نو ویکھیا، سونے صرف ویکھیا، فرمایا نانا اگر دل مصطفیٰ صرف دیکھتا تو پھر کسی نے اعتراض کرنا تھا۔ امام مسلم نے، امام بخاری نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سرخ ٹبے نو ویکھیا تے وہ ٹبے دے اندر کیے، فرمایا اتھے موسیٰ علیہ السلام دی قبر سی، اور میں اللہ دے نبی ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رنگ بھی دیکھا، نیچے کیا ہے وہ بھی دیکھا، لیک کے پہچانا بھی کہ اندر کی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن۔ بعض علماء نے صلی یصلی دا معنی دعا کیا ہے، اور میں سنیا موسیٰ علیہ السلام بھی جان دے سن جو امام الانبیاء جا رہے نے وہ اس ٹائم نماز کی پڑھ رہے سن، وہ قبر دے اندر کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام پڑھ رہے سن۔ گویا موسیٰ علیہ السلام بھی جان دے سن کہ امام الانبیاء دی سواری گزرنی۔ حضور علیہ السلام کے علم کا، آپ کی جو ہے وہ پہچان کا عالم دیکھیے کہ صرف کائنات کے اوپر ہی نہیں، اتنی تیز رفتاری، اتنا تیز جانور، لیکن حضور علیہ السلام سب کچھ دیکھ رہے ہیں نگاہ نبوت سے، اور پہنچے جناب والا جبرائیل علیہ السلام دی معیت دے اندر مسجد اقصی دے اندر۔ جدو مسجد اقصی پہنچے اتھے منظر کی سی، سارے رب دے نبی تے رسول جمع نہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے مصلی امامت پہ تشریف لے آئیے۔ یاد رکھنا یہ جو جبرائیل علیہ السلام کا مصلی پہ کھڑا کرنا تھا یہ جناب جبریل کی طرف سے نہیں تھا، جناب جبریل کی طرف سے یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کر دیا، بلکہ یہ شیڈول رب کی طرف سے ملا تھا کہ اے جبرائیل ایسے ہی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ امامت کے لیے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام کا سب سے زیادہ جو ہے وہ علم رکھنا ضروری ہے، یعنی امام سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر پوری مسجد جمع ہے، محلے دار جمع نے، امام انہوں بڑھاواں گے جڑا سب تو زیادہ علم والا ہوئے گا۔ اچھا اگر علم دے اندر برابر نے پھر اگلا سٹیپ دیکھا جائے گا کہ بندہ متقی کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے، برائیاں تو کتنا اجتناب کرتا ہے، کتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہے۔ جی ایدے وچ بھی برابر ان سارے بندے تو پھر دیکھا جائے گا بندہ سونا کتنا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس عالم کے اندر جب سارے جو ہے وہ نبی جمع تھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی سونیا یہ سارے علم والے بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، اپنے انداز سے جو ہے وہ مقام بھی بڑا ہے، لیکن سونیا تواڈے تو ود کی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ قلم اٹھا کے فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا۔ شاید جناب جبریل کہندے ہون گے یا رسول اللہ سارے نبی موجود نے، سارے رسول موجود نے، بڑے علم والے، بڑے فضل والے، بڑے تقوی والے، یوسف جیسے حسن دے شہنشاہ جنہاں نو اللہ نے پوری کائنات دے حسن وچوں ادھا حسن عطا کیتا سی، ایسے حسن دے شہزادے بھی موجود نے، لیکن سونیا تہاڈی شان سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 1.25 لاکھ نبی مسجد اقصی دے اندر جمع نے، لیکن واہ امام الانبیاء تیری عظمت تو قربان جاواں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت تشریف فرما ہوئے نماز پڑھا لئی، عرض کی تھی سونیا تواڈے پیچھے 1.25 لاکھ نبیاں نے، سارے نبیاں تے رسولاں نے تواڈے پیچھے نماز پڑھی ہے، تے نماز پڑھن تو بعد ہن خطابات دا سلسلہ شروع ہویا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ جدو آئے ممبر شریف تے جلوہ فگن ہوئے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، مولا تیرا بڑا فضل ہے کہ تو میں نو ابو البشر بنایا ہے۔ توجہ ہے ذرا، سمجھ آ رہی ہے؟ محبت میں بولے ذرا سبحان اللہ۔ سونیا تہاڈا
بڑا ہی کرم ہے کہ مینو ابو البشر بنائے، سارے انسانوں دا باپ بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یا اللہ تیرا بڑا فضل، تیری بڑی مہربانی کہ تو مینو یہ مقام اور منصب عطا فرمائے کہ میں اپنے دور دے جتنے بھی جادوگر سن انہاں دا مقابلہ کیتا، آسا عطا فرمایا، رب دیاں نعمتاں دا آپ نے شکر ادا کیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، سارے نبی تذکرہ کردے کردے جدو امام الانبیاء دی باری آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ممبر شریف تے جلوہ فگن ہوئے، آپ رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہے، تیری بڑی مہربانی ہے، تیری بڑی مہربانی ہے۔ الفاظ ذرا سنو، رب تبارک و تعالیٰ دے محبوب عرض کرتے ہیں، الحمدللہ رب ساریاں حمدہ سناواں اس رب واسطے جڑا رب العالمین ہے، عالمین دا پالن والا ہے۔ اگلی گل فرماندے نے، یا اللہ اے بھی تیرا شکر ہے کہ تو ساریاں امتاں وچوں مینوں بہترین امت عطا فرمائی ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی تعریف کی تے اپنے مقام اور مرتبے گنوائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیاں، اور پھر اے بھی قیامت تک دے لوگوں نے دسا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہما نا اول آخر۔ فرمایا اقصیٰ میں نماز پڑھانے کا راز یہ تھا کہ سب کو پتہ چل جائے، اپنے دور کے اندر جتنے بھی با کمال نبی تھے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہما نا اول آخر، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ یہ جو اول آخر کے چکر میں پڑے ہیں وہ دیکھیں کہ اگر مرتبہ زیادہ ہوتا تو پھر پہلے نہ آتے، چونکہ بعد میں آئے ہیں تو کیسے زیادہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا ایاہما نا اول آخر ہے، دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کر رہے، مولا مہربانی فرما میں تینوں دیکھنا چاہنا، فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، کہیں یہ بار بار تقاضے، اور کہیں اے محبوب، اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کو آسمانوں کے بلا کے لے آؤ۔ اس لیے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ یہ تو جو ہے وہ سفر معراج کا پہلا حصہ تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس سے آگے جو سفر اور اس سے آگے جو بلندیاں جو انسان کے عقل اور شعور کے اندر نہ آئیں، اللہ نے وہ مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی سے آگے بات شروع ہوگی کہ میرے محبوب کو اللہ نے کتنے کمالات رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر عطا فرمائے۔ اگر رات دے چھوٹے دے حصے دے کمالات انسانی عقل دے اندر نہ آن تو پھر سمجھ لو امام الانبیاء دی عظمتوں اور شاناں دا کی عالم ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو کما حق کو حضور دیاں شاناں سمجھن دی اور انہاں دے نال اسی انداز محبت دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا۔